او کینیڈا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بدر منیر چودھری کا سلام۔ برطانوی دور اقتدار کے بعد نیاگرا ٹاؤن شپ کے رہائشی ٹیموتھی اسٹریٹ کو فائنل ایکوزیشن کے سروے کا ٹاسک دیا گیا اور انعام میں 1000 ایکڑ اراضی کریڈٹ ریور کے کنارے پر دی گئی اور 1824 میں یہ علاقہ اسٹریٹس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مسیساگا شہر کے اندر یہ اسٹریٹس آج بھی گاؤں کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس خوبصورت گاؤں کی سیر کیجیے۔ کینیڈا میں یوم آزادی پاکستان کے جشن کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ قونصلیٹ جنرل آف پاکستان کے زیر اہتمام پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس کے بعد مارکھم میں یوم آزادی پاکستان کا جشن منایا گیا۔ آئیے ان تقریبات کا احوال اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ قونصل جنرل آف پاکستان نفیس زکریا نے کینیڈین ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ قونصلیٹ جنرل آفس میں ہونے والی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ان کا قومی جذبہ دیدنی تھا۔ جنرل نفیس زکریا نے اپنے خطاب میں پاکستانی کمیونٹی کو مشورہ دیا کہ وہ مثبت سرگرمیوں میں حصہ لے کر پاکستان کے امیج کو بہتر کریں۔ پچھلے امیج کو پریزنٹ کرنا ہے بہتر، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا امیج کو خراب نہیں ہے، ہمارا امیج خراب کیا گیا ہے۔ تقریب میں کمیونٹی خدمات کے اعتراف میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ہمیں اپنے ملک کے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے چاہیے۔ کہ معروف سنگر فاخر نے موسیقار سہیل رانا کے ساتھ مل کر قومی نغمہ سنایا اور سماں باندھ دیا۔ پاکستان Today, we have gathered here on this special occasion to celebrate the birth and the independence of our nation. ہم کینیڈا میں رہتے ہوئے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بچے دنیا کے بہترین اسکول میں جاتے ہیں۔ کینیڈا اب ہمارا چوزن کنٹری ہے، مگر ہمارا دل ابھی بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔
پاکستان ہمیں بہت پیارا بھی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے، اور اگر ہماری ماں کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کرے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. And the Prime Minister, in appointing me, it was a recognition of you, the community, the people of Pakistan who have settled here in Canada. جو ڈائسپورا ہے وہ پاکستان کا قومی دن ہو یا آزادی ہو جب وہ مناتے ہیں تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے دل ابھی بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں. آپ کینیڈا میں ہیں، آپ ہمارے سفیر ہیں، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اتفاق سے رہیں، آپس میں میل جول رکھیں. ہم کینیڈا میں آ کر جوائنٹ فیملی سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ سسٹم کتنا اہم ہے اور کینیڈا میں رہ کر ہم اس فیملی سسٹم کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ ہے آج کا سوال، جس کا جواب حاصل کرتے ہیں آفتاب رضوی سے. بدر صاحب، ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، اور خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. بدقسمتی سے جب ہم کہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں، امیگریشن لے لیتے ہیں، تو ہمارا فطری طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو اچھائیاں ہیں، وہ سب سے بڑی اس کی جو اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ساری جنریشنز میں، 2-3 جنریشنز میں وزاداری آتی ہے، ایک دوسرے کا لحاظ آتا ہے، بڑے کا ادب کرتے ہیں، چھوٹے سے شفقت کرتے ہیں، اور ایک جو کامن لیونگ کا جو ایک تجربہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، ہر ایک کے اپنے فرائض ہیں، اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم سپورٹ کرتی ہے. اور آج کے مصروف دور میں جب کہ ینگ ماں باپ یا اولڈ ماں باپ مصروف ہیں اور بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، تو اس وقت گھر میں دادی، دادا، نانی، چاچا، ماما، یہ سب جو ہوتے ہیں وہ خود بخود بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ کہیں سے ہجرت کر جاتے ہیں، جیسے ہم سب کینیڈا میں آ گئے، تو ظاہر بات ہے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو ایک وہ ہے حصار ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ برقرار کیسے رہے، تو ظاہر ہے کہ اگر پیرنٹس کو آپ نہیں بلا سکتے تو یہ برقرار تو نہیں رہ سکتا. پیرنٹس بھی اولڈ ایج ہوتے ہیں، وہ یہاں آ کے سیٹل بھی نہیں ہو پاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر پاکستانی لوگ ہیں جن کے اپنے پیرنٹس وہاں موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، جو سب کے موجود ہیں، ان سے مستقل رابطے میں رہیں، ان سے خط و کتابت کریں، ان سے ای میل کریں، ان سے اسکائپ کریں، بچوں سے تعارف کرائیں، بچوں سے بات کرائیں، اردو زبان میں بات کریں، مقامی زبان میں بات کریں، پنجابی میں، پشتو میں، تاکہ ان کا رابطہ ان سب سے رہے. ظاہر ہے کہ یہاں رہ کے وہ بات تو نہیں ہو سکتی جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی پاکستان میں تھی، لیکن کم از کم اتنا ہو سکتا ہے کہ یہاں جو بچے پیدا ہوں یا جو بڑے ہوں یا جو بڑے ہو کر آئے ہوں یا جو ابھی لڑکپن سے جوانی میں داخل ہو رہے ہوں، ان کو یہ پتہ ہو ان انسانی رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانی رشتے بنائے ہیں نا، دوستوں کو منتخب کرنا ہمارا چوائس ہے، لیکن رشتے جو ہیں خون کے رشتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ایسے بنائے ہیں کہ اس کو وہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس نے رشتے بنانے کے بعد خود اپنا یہ اختیار، جو کہ وہ قادر المطلق ہے، لیکن اس نے اپنا یہ اختیار اپنے پاس سے چھین لیا کہ اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو میں اس کا باپ بن جاؤں. یہ نہیں ہو سکتا. ماں رہتی ہے، باپ رہتا ہے، بہن رہتی ہے. ان تمام رشتوں کو بھرم رکھنے کے لیے، ان تمام رشتوں کا مان رکھنے کے لیے، اگر یہاں آپ کی پوری فیملی موجود نہیں بھی ہے، تو جب بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کم از کم ہفتے میں ایک دن ضرور بات کریں اپنے بزرگوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اور ان کو اس بات کا ثبوت فراہم کریں کہ یہ فاصلے جو ہیں، یہ آپ جو ہے، یہ فاصلے آپ کی قربتوں میں فاصلے نہیں ہیں، بلکہ آپ ان سے دل سے اتنے ہی قریب ہیں جتنے وہاں رہتے ہوئے تھے. آپ ان کو مس کرتے ہیں. اور بزرگ تو بیچارے جو ہوتے ہیں وہ صرف 2 محبت کے لفظ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ دادی آپ مجھے یاد آ رہی ہیں، دادا آپ مجھے یاد آ رہے ہیں، نانی آپ مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، میں آپ کو مس کرتا ہوں، مس کرتی ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں. بزرگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، اور دعاؤں سے زیادہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو زندگی میں اتنی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جتنی آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رہنے والوں کو یہ چاہیے کہ مستقل اپنی فیملی سے وہاں رابطے میں رہیں، اور یہاں پہ گھر پہ جو فیملیز ہیں وہ بچوں کو بیٹھ کے بتائیں کہ جوائنٹ فیملی کیا ہوتی تھی، جوائنٹ فیملی کی کیا افادیت ہے، اور جو ہمارے رشتہ دار پاکستان میں رہ گئے ہیں ان سے رابطے کی کیا اہمیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح
آنے والی نسل بھی ایک محفوظ مستقبل کی جانب اپنا سفر جاری رکھے گی.